تو جی خبر یہ ہے کہ کراچی سی ویو پر ایک کے بعد ایک غیر ملکی ولاگر سے بدتمیزی کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے، جس پر فوری ایکشن لیتے ہوئے پولیس نے ایک ہی دن کے اندر انہیں حراست کے دوران رکھ کر اپنے چیتر سے ان کے تمام وائرس بھی کلین کیے اور ان کے سافٹ ویئر کے ورژن کو بھی اچھی طرح سے اپڈیٹ کر دیا، جس کے بعد ان کی پرفارمنس بہت ہی سموتھ ہو گئی ہے، جس کا ثبوت یہ ویڈیو بیان ہے جس کے اندر اس لڑکے زبیر کا کہنا ہے کہ اب 3000 مانگنا تو دور کی بات، میں نے تو اس انگریز ولاگر کی محبت میں اپنے گھوڑے کا نام بھی لوک ڈیمٹ ہی رکھ دیا ہے، جس آسٹریلین ولاگر سے میں نے 200 روپیہ طے کر کے اسے 3000 مانگے تھے۔ Oh, you're so dirty. کتنا؟ 300 300 ایک رائٹ کا 300 نہیں 300 نہیں 3000 200 نا؟ نہیں واللہ نہیں 3000 ہوگا چینج 3000 نہیں ہوتا 3000 کیا؟ 3000 3000 جی۔ نہیں او کم نہیں 3000 نہیں 300 you said 200 نہیں، نہیں 200 روپے ایک رائٹ yeah ایک ride we went ایک ride کم ایک رائٹ bro 200 I'm not paying 3000 ایک رائٹ 200 ایک رائٹ 200 ہاں کم ہے جا نہیں video bro پھر نہیں یہ نہیں ہوئے نہیں there here bro take the money یہ نہیں ہوتا ہے Yeah. گھوڑا ہے وہ ادھر سے گھما کے لے کر alright well I'm gonna walk ہاں then سر کم نہ پیسہ بھی take it یہ نہیں ہوتا ہے نا take it یہ نہیں ہوتا ہے take your money یہ مانی نہیں take it آپ تپائی کر رہے ہیں you said 200 بناؤ ہمارا تم تپائی you کیوں کر said رہے 200 then you say 200 300 ride. I'm not paying 3000 bro you want the money or not ادھر آؤ ابھی طرح کو میں Take منی it. بنا لوں گا ادھر پیسے دو ادھر دو take it 1000 روپے دو 1000 روپے نہیں 1000 دے دے بات نہیں. ختم 1000 دے بات ختم تیرے کو ادھر دیکھ ادھر سے لے کر آ دیکھ جگہ دیکھ جگہ ادھر سے لے کر آ میرا نام زبیر ہے میں نے انگریز کو گھوڑے پہ بٹھایا تھا اس کا رونق دیا تھا بیاج کے بعد میں اگر ملک کو لوگ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کروں گا اس کو عزت کرو احترام کروں گا معافی مانگوں گا اس سے۔ اس کے علاوہ ڈیل فلپ جس کا تعلق اسکاٹ لینڈ سے ہے، اس سے بھی 300 روپیہ طے کرنے کے بعد میں 5000 روپیہ مانگنے والا یہ شخص اور اس کے ساتھی بھی حوالات کے اندر معافیاں مانگ رہے ہیں۔ 200 yeah but I told them to stop down there how much you want ون چکر اس مائی ہاں؟ 200 تو اس سائڈ بھی ہاں؟ اس سائڈ پہ بھی گیا صحیح ہے ہاں okay کتنا روپیز 5000 how much 500 5000 5000 crazy you say 200 200 ون چکر yeah 201 yeah 200 from all the way up here to down here right paid for it I paid you take from him no you take from him brother sir no brother you take from him no take from him no I didn't ask me I don't ask I only ask for horse ride please 5 I didn't take 25 rides so it's not 5000 500 تمہارا نام کیا ہے؟ تو تم نے یہ جو بندے سے زبردستی پیسے لینے کی کوشش کی، آپ کو پتا نہیں تھا یہ باہر کا بندہ ہے ہمارا مہمان ہے، یہ تم کیوں کر رہے تھے؟ نہیں تم یہ مانو کہ پوری گینگ ہے آپ لوگوں کی، آپ سب لوگ یہی کرتے ہو۔ نو ڈاؤٹ کراچی پولیس نے بہت اچھا کام کیا اور وقت پر کارروائی کر کے ان لوگوں کو ملک کی انٹرنیشنلی طور پر بدنامی سے بچایا، لیکن میرا ایک سوال ہے کہ کیا سی ویو پر موجود مافیا چاہے وہ گھوڑے والا ہو چاہے وہ اونٹ والا ہو یا کوئی بھی گاڑی والا ہو، ایک لمحے کے لیے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ کیا بحیثیت قوم ہم پاکستانی انہی گھوڑے والوں کو ریپرزینٹ نہیں کرتے؟ میں سب لوگوں کی بات نہیں کر رہا بلکہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ میجورٹی میں ہیں اور جنہیں موقع ملتا ہے۔ کیا ہمارے ہاں فروٹ بیچنے والے سے لے کر دودھ بیچنے والے اور پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے رکن قومی اسمبلی کے اندر موجود زیادہ تر لوگ موقع ملنے پر کسی کو دھوکہ دینے اور انہیں لوٹنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے دیتے ہیں؟ میں ان گھوڑے والے مافیا کے جرم کو جسٹیفائی بالکل نہیں کر رہا بلکہ ان کو ان کی سزا بالکل ٹھیک ملی ہے، پر کیا اتنا ہی تیز ایکشن قومی خزانے کو لوٹنے والے بڑے بڑے لٹیروں کے خلاف نہیں ہونا چاہیے جو بیماریوں کا بہانہ کر کے ملک سے کئی سال کے لیے باہر بھاگ جاتے ہیں؟ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ جن لوگوں پر ہماری پولیس کا بف چلتا ہے ان کے لیے انصاف واقعی ہمارے ملک کے اندر موجود ہے۔ ملک میں 2 قانون کیوں ہیں؟ اور یہ بات میں بالکل ایسے ہی نہیں کر رہا بلکہ 1 مارچ 2022 کو ایک رشین ولاگر اینا مرکرووا پاکستان گھومنے آئی جہاں پر لوگوں سے اسے بہت زیادہ پیار ملا۔ اس نے پاکستان کی مہمان نوازی کو لے کر اور خوبصورتی کو دکھا کر دنیا بھر کے اندر پاکستان کے پازیٹیو امیج کو روشن کیا
لیکن ایک روز ایک شخص جو کہ انہیں پشاور سے اپنی پرسنل گاڑی پر بٹھا کر یعنی لفٹ کے طور پر اسلام آباد پہنچانے کا کہہ کر کہیں اور لے جانا چاہتا تھا، مگر اس لڑکی اور اس کے بوائے فرینڈ کی حاضر دماغی کی وجہ سے انہیں موٹر وے پر اکیلا چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گیا، جس کی ویڈیو ان دونوں نے ریکارڈ کر لی اور اس شخص کا تعلق آرمی کے کسی بڑے رینک کا بتایا جاتا ہے۔ اس لڑکی نے اس دن کے بعد خوب کوشش کی کہ اسے کسی بھی طرح سے انصاف ملے، لیکن اس سے پاکستان کے لوگوں نے خود کہا کہ میڈم آپ بالکل غلط جگہ پر کوشش کر رہی ہو، کیونکہ اس ملک کے اندر انصاف صرف گھوڑے والوں کے خلاف ہے، اپنا وقت ضائع نہ کریں اور اس سب کو بھول جائیں۔ لیکن اس لڑکی نے آخری حد تک جانے کا فیصلہ کیا اور جب یہ پولیس اسٹیشن FIR کے لیے گئی تو وہاں پر انہوں نے اسے درج کرنے سے انکار کر دیا۔ اس لڑکی نے رشین ایمبیسی کو فون کر کے اپنی شکایت درج کروائی۔ جب رشین ایمبیسی کا بندہ اس تھانے کے اندر آیا تو پولیس والوں نے اسے چائے پیش کرنے کے بعد اس کی خدمت کی اور اس کے فوراً بعد ہی مقدمہ درج ہو گیا، جس کے بارے میں ان پولیس والوں کا کہنا تھا کہ یہ مقدمہ صرف پشاور کے اندر ہی درج ہو سکتا ہے، یہاں پر نہیں۔ جس کے بعد ہر بار فون کرنے پر اس لڑکی کو یہی جواب دیا جاتا رہا کہ آپ کا کیس پشاور کے اندر متعلقہ تھانے کو بھیج دیا گیا ہے اور اس بات کو آج مہینہ ہونے والا ہے۔ جس پیٹرول اسٹیشن پر اس لڑکا اور لڑکی کو اتارا گیا تھا وہاں کی CCTV فوٹیج کو لے کر انہی دونوں نے ہی پولیس کے حوالے کیا، جس کے باوجود بھی پولیس کا کردار انتہائی شرمناک رہا۔ اور یہی میرا سوال ہے کہ ایک ہی ملک کے اندر انصاف کے دو معیار کیوں؟ کیا پاکستان میں انصاف لینے کے لیے کسی شخص کا ولاگر ہونا یا غیر ملکی ہونا ضروری ہے، یا اس کیس کا میڈیا پر آنا ضروری ہے، یا پھر اس کا خود سوزی کی کوشش کرنا، تب جا کر اس ملک کے اندر کسی کو انصاف ملے گا؟ آج امریکہ اور یورپ کی عوام بے شک کافر اور مشرک ہی صحیح مگر کامیاب اس لیے ہیں کیونکہ ان کے ملکوں کے اندر انصاف سب کے لیے ایک برابر ہے۔ ایسا انصاف جس کی تلقین بار بار ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ برباد ہو جاتی ہیں وہ اقوام جن میں انصاف غریب کے لیے الگ ہو اور امیر اور طاقتور کے لیے الگ۔ ایک بار ایک اونچے درجے کے خاندان کی عورت نے چوری کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جب مقدمہ لایا گیا تو لوگوں نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس عورت کی معافی کی سفارش کروائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں اس عورت کی معافی کی درخواست کریں کیونکہ اللہ کے رسول کے آپ بہت لاڈلے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارث کے بیٹے ہیں، وہ واحد صحابی جن کا ذکر قرآن کریم میں نام کے ساتھ موجود ہے۔ مگر اس سفارش پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں اسی لیے تباہ ہوئی کہ ان کے ہاں کمزور کے لیے بالکل الگ قانون تھا اور طاقتور کے لیے الگ۔ خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اس سے بڑھ کر ہمیں کس طرح سے اللہ کے رسول سمجھاتے کہ جس معاشرے کے اندر ناانصافی ہو وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ تو بڑا بے نیاز ہے، وہ ان لوگوں کے اندر موجود کچھ اچھے لوگوں کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ آج انصاف کے معاملے میں ہمارا ملک سب سے نچلے درجے کی لفٹ کے اندر آتا ہے۔ عدالتوں کے باہر لوگ جھوٹی گواہیاں دینے کے لیے کرائے پر دستیاب ہوتے ہیں۔ آنے والی نسلیں اپنے داداؤں پرداداؤں کے کیس کا فیصلہ سنتی ہیں، لاکھوں کروڑوں کیس ابھی تک پینڈنگ ہیں۔ انصاف حاصل کرنے کے لیے غریب بندے کو اپنے گھر تک کو بیچنا پڑ جاتا ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس کی خامیوں کو چھپا کر اور ان پر پردہ ڈال کر اس سے ہمدردی نہیں کریں گے بلکہ اسے نقصان پہنچائیں گے، کیونکہ سچ کبھی چھپتا نہیں ہے۔ اور نہ ہی اس ملک کو چھوڑ کر ہم کہیں اور ہجرت کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں ہی اپنے ملک کو مل کر اس کو ٹھیک کرنا ہے، اس کے حال پر نہیں چھوڑ دینا۔ مجھے امید ہے کہ میرا اس ویڈیو کا مقصد آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔